اہل تشیع کی کتابوں میں بھی آتا ہے، معتبر کتابیں جو ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر سے۔ ہم۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا تو حقیقت ہے؟ یہ جو آپ کے علماء جو کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی عمر سے، تو وہ آپ کو پورے روایت نہیں دکھاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کتب میں موجود ہے۔ وہ شیعہ کتب میں جو موجود ہے وہ روایات دکھانے چاہیے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر 4 جلد نمبر 5 ہے۔ یہاں پہ کتاب النکاح ہے، باب تزویج ام کلثوم، تزویج ام کلثوم کی باب کے احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی جو حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، فی تزویج ام کلثوم قال ان ذلك فرج غصبنا، یہ ایک ایسی فرج ہے جس پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا، یعنی یہ زبردستی کی شادی تھی۔ غصبنا، ہم سے یہ زبردستی، یہ بیٹی ہماری چھینی گئی تھی ہم سے۔ اچھا، دوسری حدیث میں یہ ہے نبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لما خطب الیہ، جب عمر نے خواستگاری کیا، رشتہ مانگا ہے، فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا کہ وہ بچی ہے، اس کی کم عمر ہے۔ تو فلقی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا۔ ما لی ابی باس، اس نے عباس سے کہہ دیا کہ عباس ابن عبد المطلب سے کہ کیا ہوا ہے، مجھے رشتہ نہیں دے رہا، آپ کا بھتیجا مجھے رشتہ نہیں دے رہا، مجھ میں کوئی عیب ہے؟ قال وما ذاک، عباس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی، میں نے آپ کے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا۔ اما واللہ لاعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہ زمزم کو مٹی سے بھر دوں گا، چاہ زمزم کو کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی اور عباس کے ہاتھ، اور یہ ایک عزت کی بات تھی کہ بھئی پانی کا جو چشمہ ہے مکے والوں کے لیے ایک چشمہ ہے پانی کا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ عباس کے ہاتھ میں ہے، بنی ہاشم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑی اعزاز کی بات، جیسے جب اس زمانے میں کعبے کی چابی اگر کسی خاندان کے پاس ہوتی نا تو عزت کی بات تھی۔ تو میں اس کو چاہ زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا، ولا ادع لکم مکرمۃ الا ہدمتها، اور میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، بنی ہاشم کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ آپ کے پاس اگر باغ ہے، باغ کو میں تباہ کروں گا، آپ کے پاس کاروبار ہے، تباہ، یعنی آپ کے پاس جو عزت کی بات ہے میں ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ ولا اقیمن علیہ شاہدین بانہ سرق، اور میں 2 شاہد لاؤں گا کہ علی علیہ السلام نے چوری کی ہے۔ ولا اقطعن یمینہ، اور میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ میں شاہد لاؤں گا، میں شاہد لانا میرے لیے کون سی مشکل ہے، کہہ دیں گے 2 آدمی ہم نے دیکھا اس نے چوری کی ہے، پھر اس کا میں ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ فاتاہ العباس، عباس فاخبرہ، عباس جو تھے چچا تھے علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے، وہ آئے، انہوں نے بتا دیا کہ ایسا مسئلہ ہے، یہ آدمی جو ہے نا اس طرح تلا ہوا ہے کہ اگر آپ رشتہ نہ دیں تو وہ ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، چاہے زمزم کو بھی مٹی سے بھر دے گا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہ بھی شاید چوری کا تہمت لگا کے آپ کے ہاتھ بھی کٹوا دے گا چوری کے جرم میں۔ وَسَأَلَهُ أَن يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ، تو عباس نے کہا کہ یہ شادی کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، بیٹی کا اختیار مجھے دے دو، میں کچھ کر لیتا ہوں۔ تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار کس کو دے دی؟ عباس کو دے دی، عباس کے ہاتھ میں۔ تو یہ 2 حدیث جو آپ سے چھپائے جاتے ہیں، وہ حدیث شیعہ کتب میں حدیث کیا ہے؟ یہ زبردستی والی شادی تھی، اور یہ کوئی رضا کی شادی نہیں تھی۔ پھر اس کے علاوہ کتاب الخرائج والجرائح، تالیف قطب الراوندی، جزء ثانی، یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں سنہ 1409 ہجری میں، آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے۔ یہاں پر حدیث نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 825 ہے۔ راوی کہتا ہے عمر بن عزینہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہمارے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ یقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنتہ ام کلثوم، کہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر سے کی تھی۔ لوگ ہم شیعوں سے مناظرے کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ تکیے پہ انہوں نے ٹیک لگایا تھا تو بیٹھ گئے۔ وقال تقبلون ان علی علیہ السلام انکح فلانا ابنتا، کیا کہ آپ لوگ مانتے ہو؟ شیعوں سے کہا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے
اپنی بیٹی کی شادی فلانے سے کیا. ان قوما يزعمون ذلك لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد. جو لوگ اس بات کے اعتقاد کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. فصفق بيده، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح بجایا، اپنے ہاتھوں کو اس طرح مارا. قال سبحان الله اما كان امير المؤمنين عليه السلام يقدر ان يحول بينه وبينها فينقذها. کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ مداخلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بیٹی کو بچا دیں؟ كذبوا لم يكن ما قالوا، یہ جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہوا. ان فلانا خطب الى علي علیہ السلام ابنته ام كلثوم فابى علي علیہ السلام. فلانے نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دینے سے انکار کیا. فقال للعباس، وہ شخص عباس کے پاس گیا تھا، واللہ لئن لم يزوجني لانتزعن منك سقاية وزمزم، کہ اگر یہ شادی نہیں ہوتی تو میں تمہیں بے عزت کر دوں گا، سقایہ آپ لوگوں سے لے لوں گا، زمزم بھی آپ بنی ہاشم سے لے لوں گا. اور عباس فأتى العباس علی علیہ السلام فكلمه فأبى عليه فألح عباس. تو عباس امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے، بہت اصرار کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا، عباس نے پھر اصرار کیا. فلما رأى امیر المؤمنین علیہ السلام مشقة کلام الرجل على العباس، جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص نے بڑی دھمکیاں دی ہیں کہ میں بنی ہاشم کو بیچارہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، زمزم ریتی سے بھر دوں گا، فلاں کروں گا، چوری کا ادعا کروں گا وغیرہ. وأنه سيفعل ذلك وأنه سيفعل بالسقاية، اور یہ سب وہ کر لے گا. قال أرسل أمير المؤمنين عليه السلام إلى جنية من أهل نجران يهودية. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک چڑیل کو، ایک جنیہ کو، جو ایک یہودی چڑیل تھی، یہودی جنیہ تھی، نجران میں رہتی تھی، اس کو بلایا. يقال له سحيقة بنت جريرة یا سحيقة بنت جريرة، اس کا نام یہ تھا سحيقة. فأمرها فتلمثت في مثال ام کلثوم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس جنیہ کو، جن ہے سورہ جن قرآن مجید، اس کو حکم دیا وہ ام کلثوم کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. وحجبت الابصار عن ام کلثوم وبعث بها الى الرجل. اپنی بیٹی جو اصلی بیٹی ہے ام کلثوم، اس کو انہوں نے چھپا دیا گھر میں، کسی کو نہیں دکھایا، بیٹی اپنا چھپا مخفی کر دی، اور اس لڑکی کی یعنی اس جنیہ، اس چڑیل کی شادی کر دی عمر سے. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما. تو وہ جو چڑیل تھی وہ عمر کے پاس تھی، چڑیل عمر کے پاس تھی، وہ جنیہ ہاں اس کے گھر میں تھی. تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ بنی آدم نہیں ہے، یہ جو ہے یہ عجیب لڑکی لگتی ہے. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم. تو اس نے کہا کہ یہ بڑے بنی ہاشم جو ہے بڑے جادوگر ہیں، ان سے بڑا جادوگر دنیا میں نہیں ہے. ثم اراد ان يظهر ذلك للناس فقتل. تو پھر وہ جو ہے اسی چکر میں تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، لوگوں میں آ کے تقریر کر دے کہ بھئی میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جادو کیا وغیرہ، یہ چڑیل ہے. تو پھر اسی دنوں میں اس کی قتل ہو گئی. وحوت المیراث وانصرفت الى ناجران واظهر امیر المؤمنین علیہ السلام ام کلثوم. تو اس چڑیل نے اپنا میراث وغیرہ جو تھا اس سے عمر سے لے لیا، عمر کے قتل کے بعد پھر وہ نجران چلی گئی. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو دوبارہ لوگوں میں ظاہر کر دیا کہ بیٹی جو ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی، اب بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، لیکن ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے گھر میں رہی تھی، جس کی شادی ہوئی تھی وہ چڑیل تھی. اوکے، یہ آپ کا تحفہ. اچھا، تو یعنی کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی جو اصل بیٹی تھی، یعنی کہ جن کا نکاح، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہوئی ہے زبردستی کی، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل جو بیٹی تھی یہ جو تھا راز تھا نا، یہ چڑیل والی بات جو تھی ایک راز تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک. لوگ یہی سمجھ رہے تھے، جو پڑوسی تھے، جو شہر والے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ بچی ہے ان کی، لیکن وہ کسی کو نہیں پتا. جو اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک فرج غصبنا، یہ ایک کیا ہے، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی. وہ جھوٹی نہیں کہہ رہے ہیں، زبردستی کی شادی ہے، زبردستی کی شادی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی سب صحیح ہے. اوکے، اچھا، ایک میں آپ کو روایت بتاتا ہوں، ایک حوالہ ہے تشیع کی کتاب کا، الفروع من الکافی کے جلد نمبر 6 ہے، کتاب الطلاق، ہاں وہ حدیث نمبر 115. 10,000. ہاں پڑھیں.
جی صفحہ نمبر، اس میں ہے کہ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے ہاں تو میں آپ کو دکھا اس دیتا ہوں، دوران وہ جو حدیث بیوی ہے، ہے وہ حدیث ہے بھائی، وہ حدیث ہے، الفروع من الکافی جز السادس، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 115، ٹھیک ہے، حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، قال سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت، جس عورت کا شوہر مر جائے کیا وہ اپنے گھر میں عدہ گزارے گی، اپنے گھر میں عدہ جی گزارے گی یا جہاں اس کی مرضی ہے، یعنی شوہر کے گھر میں یا اپنے والد کے گھر جا کے وہاں پہ عدہ ہوگی اس کی، قال بل حيث شاءت، انہوں نے فرمایا جہاں اس کی مرضی ہے، ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتى ام کلثوم فانطلق بها الى بیته، یہ بحسب ظاہر ہے کہ جب عمر کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے، ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے، یہ جن کو اپنے لے کے اپنے گھر گئے تھے ظاہر میں یہ ام کلثوم ہے، حقیقت میں یہ جنیہ تھی جن کو یہ لے کے گئے تھے، میں نے حدیث آپ کو دکھایا۔ اب یہ جنیہ جو ہے اس کی شوہر مر گئی ہے، یہ اس کا عدہ کہاں ہوگا، عدہ وفات کا عدہ ہوتا ہے نا، وہ عدہ کا وفات کا عدہ ہوتا ہے، جی جی یہ اپنا عدہ وفات کہاں گزارے گی، ان کو اپنے بظاہر اپنے گھر لے کے آئے اور پھر یہ نجران چلی گئی ہے اور پھر اپنی بیٹی کو لوگوں کو ظاہر کیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ لوگ کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلا، صرف عمر کو پتہ چل گیا تھا آخر میں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے، صرف عمر کو پتہ، اور پھر تو کسی یوں کو نہیں کہ معلوم آپ تھا، کے کہنے کا یعنی مطلب جو پڑوسی ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب جو پڑوسی جی ہیں، جی جو شہر والے ہیں، صحابہ وغیرہ تھا، ان کو نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کی شادی ہو گئی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی سے، یہ ایک راز تھا، کب تک، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک ایک راز تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں پتہ تھا حقیقت میں، تو یعنی کیونکہ اس ایک سے ایسا آپ کی راز باتوں تھا سے یہ کہ ثابت اہل ہوا بیت علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے کہ یہاں پہ ایک زبردستی کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اپنی بیٹی کو کس طرح، معصوم بیٹی کو کس طرح بچایا، اس طرح بچایا کہ ایک جنیہ کو، ایک چڑیل کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اچھا، اس کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ جن حق ہوتے ہیں، تو یوں ثابت ہوا کہ یعنی کہ شادی نہیں ہوئی، آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے، شادی ہوئی تھی، اصل میں شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی تھی ایک چڑیل سے، وہ تو جنیہ سے ایک ہوئی تھی جن نا، سے، یعنی کہ ہاں جن حضرت سے سیدہ جو ام کلثوم کے شکل میں تھی، یہ حضرت عمر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ام کلثوم کی، اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے، اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے، ام کلثوم کی شادی ہی نہیں ہوئی تو ان سے کیسے یہ اولاد ہو سکتی ہے، چلو مال جنیہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جنیہ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، جی تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، چڑیل کی کہانی اگر نہ بھی ہوتا ہے نا، چڑیل کا داستان، تو یہ تو حدیث میں واضح طور اس سے پر کہ یہی ثابت یہ محبت کے بنا پر نہیں ہوئی ہے، دوستی کے بنا پر نہیں ہوئی ہے، یہ ہوئی تو ہے نا، دشمنی اس کے کو طور تو پر، آپ اس کو اور مانتے ہی اور نہیں نا، عباس نے کرایا ہے، علی علیہ السلام نے نہیں کرایا، عباس نے کرایا، وہ تو شیعہ حدیث میں، لیکن حق یہ ہے کہ وہ عباس نے جس کی شادی کرائی ہے وہ ایک چڑیل تھی، عباس کو جی خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چڑیل ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کہہ دو، اب مذاق اڑاؤ، جن کا مذاق اڑاؤ، جو جن کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے، کتاب آکان المرجان فی احکام الجان، تالیف الشیخ یہ العلامہ تاریخ بدر کی الدین، کتاب ہے یا حدیث کی اور کتاب سن ہے، لے یہ جو بھائی، یہ آپ دکھا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں، یہ اسلام کی کتاب ہے، الشیخ علامہ بدر الدین عبداللہ محمد ابن عبداللہ الشبلی، متوفی سنہ 769، جن کے احکام پر ہے، چھاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت میں، یہاں پر صفحہ نمبر 64 میں جن سے شادی کے مسئلے پر، اب معاف کیجیے کہاں گیا بھائی، جن سے شادی کے مسئلے پر، جنات سے شادی، یہاں پہ قد قدمنا مناکحۃ الجن فی بینہم، مناکحۃ الجن، جن سے شادی کرنا، جن تو آپس میں شادی کر ہی لیتے ہیں، وفی ھذا الباب فی بیان المناکحۃ بین الانس والجن، اس باب میں ہم بات کریں گے کیا ممکن ہے کہ جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو، احدہما فی بیان امکان ذلک ووقوعہ، کیا یہ ممکن ہے، واقع بھی ہوا ہے نہیں ہوا، فرماتے ہیں والثانی فی بیان مشروعیت ہے، پھر کیا شرعاً جائز بھی ہے یا بھی نہیں ہے، فنقول ان نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن، جہاں تک امکان کی بات ہے تو بلا شک جنیہ چڑیل، یعنی جو عورت ہے، جنی جو ہے مرد، جنیہ عورت، جنیہ جو ہے مرد، انسان مرد، بنی آدم مرد کے ساتھ شادی کرے، ممکن ہے، بالعکس بھی ممکن ہے کہ جن مرد انسانی عورت کے ساتھ شادی کرے، قال الثعالب زعموا ان التناكح والتلاقح قد يقعان بين الانس والجن،
وقال اللہ تعالی وشارکم فی الاموال والاولاد. علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ تناکح اور تناسل جن اور انس کے درمیان ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وشارکم فی الاموال والاولاد کہ مشارکت کرو. ابلیس جو جن ہے شریک ہو جاؤ بنی آدم کے ساتھ اموال میں اور اولاد میں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمع انطوى الشیطان الى احلیله فجامع معه. جب کوئی شخص اپنے عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ نہ کہے تو شیطان آ جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ عورت کے ساتھ وہ بھی شروع کر لیتا ہے. تو جن کا نکاح جن بنی آدم کے ساتھ ممکن ہے. کہ وہ جو جنیت تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کا کدوگا تھا، کیا انہوں نے جو عدت تھی وہ حضرت علی کے گھر گزاری تھی، پوری کی تھی؟ وہ نہیں ہے کتاب میں، وہ کتاب میں نہیں، وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے. بس اس کو گھر لے کے آئے تھے، پھر وہ اسی وقت وہ چلی گئی تھی اپنے گھر یا کچھ عرصے کے بعد